چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ سورہ براءت ہے اور یہ آیت سورہ براءت کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور وضاحت میں جانے سے پہلے چند باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ سورہ براءت ہے اور اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کو براءت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کفار سے بری ہونے کا ذکر ہے، اور توبہ اس سورہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آگے چل کر مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ اس سورہ یعنی سورہ براءت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ جاننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ ایک ہی سورت کی مختلف آیات مختلف اوقات میں حضرت جبرائیل امین لے کر آتے رہتے تھے۔ تو جب بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو ساتھ ہی میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد لکھی اور رکھی جائے، اور اسی کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ہدایت فرما کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورہ شروع ہوتی تھی تو سورہ کے شروع میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی، جس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پہلی سورہ ختم ہو گئی ہے اور اب دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید کی تمام صورتوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ کے شروع میں نہ تو بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اسی حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو جمع کروانے والے جو حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تھا تو تمام صورتوں کے خلاف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی۔ اس لیے اس بات کا شبہ اس وقت ہو گیا تھا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورہ نہ ہو بلکہ کسی دوسری سورہ کا جز ہو۔ جب جمع کیا گیا تو اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ جب بسم اللہ نہیں تھی تو اس بات کا شبہ ہوا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورہ ہی نہ ہو بلکہ کسی سورہ کا ایک جز ہو۔ اب اس بات کی فکر ہوئی کہ اگر یہ سورہ الگ سے کوئی سورہ نہیں ہے تو پھر کس سورہ کا جز ہے، وہ کون سی سورہ ہو سکتی ہے جس کا یہ جز ہو سکتا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے جب پرکھا گیا، جانچا گیا تو سورہ انفال اس کے مناسب ہوئی، اس لیے اس کو سورہ انفال کے بعد میں رکھ دیا گیا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں صورتوں کو قریتین یعنی ملی ہوئی بھی کہا جاتا تھا، اس لیے سورہ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا۔ یہ احتیاطی تدبیر اس لیے کی گئی تھی کہ اب اس میں دونوں پہلو شامل ہو گئے۔ یہ جو تدبیر اختیار کی گئی، اس تدبیر کو اختیار کرنے میں یہ دونوں پہلو شامل ہو گئے
کہ اگر دوسری سورہ کا جز ہے تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر کوئی الگ مستقل سورہ ہے تو اس کے لکھنے کی صورت یہ اختیار کی گئی کہ سورہ انفال کے ختم ہونے پر سورہ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ خالی جگہ چھوڑ دی گئی، جس سے عام صورتوں میں، جیسے عام صورتوں میں بسم اللہ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، عام صورتوں میں بسم اللہ کی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، ایسے ہی اس میں چھوڑ دی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی جامع تحقیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کے جواب سے بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس سورہ کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے اس کی بہت ہی جامع تحقیق حضرت عثمان سے ایک سوال کے جواب سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی صورتوں میں جو ترتیب قائم کی گئی ہے، یعنی سب سے پہلے بڑی صورتوں کو رکھا گیا ہے، یعنی وہ صورتیں جن میں 100 آیتوں سے زیادہ ہوں، اور وہ صورتیں جن میں 100 آیتوں سے زیادہ ہوتی ہیں ان کو میعین کہا جاتا ہے، میعین کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورتوں کی ترتیب ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے وہ صورتیں رکھی گئی ہیں جن میں 100 آیتوں سے زیادہ ہوں، اور وہ صورتیں جن میں 100 آیتوں سے زیادہ ہوں ان کو میعین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں وہ صورتیں رکھی گئی ہیں جن میں 100 سے کم آیات ہوں ان کو مثانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد چھوٹی صورتیں رکھی گئی ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے، جس کو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس ترتیب کا تقاضا تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھا جائے، کیونکہ سورہ توبہ کی آیتیں 100 سے زائد ہیں اور سورہ انفال کی آیتیں 100 سے کم ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھا جاتا، کیونکہ سورہ توبہ کی آیتیں 100 سے زائد ہیں اور سورہ انفال کی آیتیں 100 سے کم ہے، اور شروع قرآن کی 7 طویل صورتیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے، یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھا جاتا۔ اب اس کے خلاف کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ یہ سارا سوال ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ بھئی قرآن مجید کی جو 7 صورتیں ہیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے، یہ بات بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھا جائے۔ اب اس کے خلاف جو آپ نے کیا ہے، اس کے خلاف کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ باتیں صحیح اور درست ہیں، یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں یہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے، قرآن کے معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے جو اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ اگر سورہ توبہ مستقل سورہ نہ ہو بلکہ سورہ انفال کا جز ہو تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سورہ انفال کی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں اور سورہ توبہ اس کے بعد، اس لیے ان کو سورہ انفال پر مقدم کرنا بغیر وحی کے جائز نہیں ہے، اور وحی الہی اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، یعنی وحی الہی سے ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملتی ہے، اس لیے انفال کو مقدم اور توبہ کو سورہ توبہ کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس تحقیق سے ہمیں نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے
کہ سورہ توبہ الگ سورہ نہ ہو بلکہ سورہ انفال ہی کا جز ہو۔ اسی بنا پر فقہا حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اوپر سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے آ رہا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن جو شخص اس سورہ کے شروع میں یا درمیان سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ بعض ناواقف لوگ جن کو علمی تحقیق نہیں ہے، اور دوسری غلطی اس سلسلے میں عوام میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کسی بھی صورت پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اور دوسری غلطی اس سلسلے میں عوام میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ بسم اللہ کے بجائے اس کے شروع میں اعوذ باللہ من النار پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من النار پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں ملتی ہے۔ اور آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس سلسلے میں قول جو بروایت ابن عباس منقول ہے وہ یہ کہ سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر تو امان ہے، اور سورہ براءت میں کفار کے اور اس سلسلے میں آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ براءت میں کفار کے امن اور عہد کو ختم کیا گیا ہے، یعنی اس سورہ میں کفار سے براءت اور امان کا ختم ہونا مذکور ہے، اور یہ بات بسم اللہ کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے تکوینی طور پر یہاں گویا کہ اللہ ہی کی جانب سے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ براءت میں کفار کے امن اور عہد کو ختم کیا گیا ہے، یعنی اس سورہ میں کفار سے براءت اور امان کا ختم ہونا مذکور ہے، اور یہ بات بسم اللہ کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے تکوینی طور پر یہاں ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ بہرحال یہ بسم اللہ نہ لکھے جانے کی علمی تحقیق ہے۔ بہرحال اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسے تمام معاہدے ختم کر دینے کا ایک ڈنکے کی چوٹ اعلان ہے، یعنی جو معاہدے مومنین نے مشرکین سے کر رکھے تھے، یہ اعلان کیونکہ انتہائی اہم تھا اور قطعی انداز میں کیا گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ذکر کی گئی ہیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ بہرحال دوسری بات، اس سورہ توبہ کی آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ واقعات اور حالات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ آیات کے مفہوم اور مضامین کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ تو اس کی آیتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ واقعات اور حالات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ آیتوں کے جو مفہوم اور مضامین ہیں وہ سمجھنے آسان ہو جائیں، ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سورہ توبہ کی پوری سورہ میں، جی ہاں، یہ جو اس وقت سورہ توبہ آپ کے سامنے ہے، اس میں چند غزوات
اور ان کے بارے میں واقعات، اور پھر ان واقعات کے ضمن میں بہت سے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام عرب کے قبیلوں سے معاہدوں کو ختم کرنا۔ نمبر 2، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ تبوک۔ ان واقعات میں سب سے پہلے جو فتح مکہ ہے وہ 8 ہجری میں پیش آیا، اور پھر جنگ حنین اسی سال میں، اور اس کے بعد جنگ تبوک کا واقعہ رجب 9 ہجری میں، اور پھر عرب کے تمام قبیلوں سے معاہدوں کے ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ ان واقعات کی ترتیب کو سمجھنے کے بعد ہی آیت کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور پھر جنگ حنین اسی سال میں ہوئی، اور اس کے بعد جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے رجب 9 ہجری میں پیش آیا، اور پھر عرب کے تمام قبیلوں سے ان معاہدوں کو ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ اعلان ذی الحجہ 9 ہجری میں ہوا۔ اتنا سمجھنے کے بعد یہ غور کرنا چاہیے کہ معاہدات ختم کر دینے سے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ 6 ہجری میں، جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، اور قریش مکہ نے آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی، صلح کا واقعہ پیش آیا۔ اس صلح کی میعاد اور وقت جو مقرر کیا گیا تھا تفسیر روح المعانی کی نقل کے مطابق 10 سال کی تھی اس کی عمر، اس کی مدت جو تھی وہ 10 سال کی تھی۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس صلح کی میعاد اور وقت مقررہ جو تھا تفسیر روح المعانی کی نقل کے مطابق 10 سال تھی۔ مکے میں قریش کے علاوہ، دیکھیے جو مکہ ہے، مکے کے اندر قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے بھی تھے۔ معاہدہ اور صلح میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی، دفعہ کے تحت ایک بات یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے اور ساتھی بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جائے اور آپ کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ بات اس صلح کے اندر رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ جو دوسرے قبائل ہیں ان میں سے جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جائے اور آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ان قبائل میں سے قبیلہ بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا پسند کیا، اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کیا۔ معاہدے کی اس دفعہ کے تحت یہ بات لازمی اور ضروری قرار دی گئی کہ 10 سال تک نہ تو آپس میں جنگ ہوگی اور نہ ہی کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد، کوئی رسد فراہم کی جائے گی، اور جو قبیلہ جس کا حلیف اور دوست ہے وہ بھی اسی قبیلے کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کو مدد دینا کسی طرح کی، یہ معاہدے کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ بہرحال یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے اور ساتھی بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جائے اور آپ کے ساتھ ہو جائے۔ تو قبیلہ خزاعہ، جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا پسند کیا، اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کیا۔ معاہدے کی اس دفعہ کے تحت یہ بات لازمی اور ضروری قرار دی گئی کہ جی ہاں 10 سال تک نہ تو آپس میں کوئی جنگ ہوگی اور نہ ہی کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد فراہم کی جائے گی، اور جو قبیلہ جس کا دوست، جس کا حلیف ہے
وہ بھی اسی قبیلے کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ تو اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کو مدد دینا یہ معاہدے کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ بہرحال دونوں طرف سے یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔